بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ہم اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس میں ایک چٹان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سال حج کی سعادت نہ ملنے پر افسوس کر رہا تھا کیونکہ حج میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تھے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور دن بھی بہت تھوڑے ہیں جبکہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، بس میں پیچھے رہ جانے پر رونے لگا۔ اچانک میں نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے سری سکتی مت رو، بے شک ایسے لوگوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہیں مقام حج تک پہنچا دیں گے۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا حالانکہ میں بیت المقدس میں ہوں اور دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، تو اس غیبی آواز نے کہا، غمگین نہ ہو، اللہ عز و جل تم پر مشکل کام کو آسان فرما دے گا۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس غیبی آواز کی سچائی جاننے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے 4 نوجوان داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اتنے نورانی تھے گویا سورج ان کے چہروں سے طلوع ہو رہا تھا اور نور ان کی پیشانیوں سے چمک رہا تھا۔ ان میں ایک باروب اور پرجلال نوجوان آگے بڑھا اور باقی اس کے پیچھے ہو گئے۔ ان سب نے بالوں کا لباس اور پاؤں میں کھجور کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ گنبد میں داخل ہوئے، نوجوان ان کے آگے آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے تھے۔ ہر ایک نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر وہ نوجوان اپنے رب عز و جل سے دعا کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیٹھ گیا اور باقی 3 اس کے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا۔ نوجوان نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سری سکتی، اے وہ شخص جسے آج غیبی آواز کے ذریعے خوشخبری دی گئی کہ اس کا حج اس سال فوت نہیں ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا، میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، جی ہاں، آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے مجھے غیب سے بتایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا، اے سری سکتی، آپ کو غیبی آواز آنے سے 1 لمحہ پہلے ہم خراسان شہر سے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں ہم نے اپنی ضروریات پوری کی اور بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہوا، پھر خواہش ہوئی کہ شام میں انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کر لیں، پھر مکہ مکرمہ میں حاضری دیں گے۔ ہم مزارات کی زیارت کرنے کے بعد اب یہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اے میرے سردار، آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے؟ اس نوجوان نے بتایا، ہم اپنے اسلامی بھائیوں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکٹھے بیت الحرام کے ارادے سے بغداد آئے۔ میں بیت المقدس کی زیارت کرنے آ گیا اور وہ دونوں دیہات کے راستے چلے گئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، خراسان سے بیت المقدس تک 1 سال کی مسافت ہے۔ اس نے کہا، اگرچہ 1000 کی مسافت ہو، بندہ اسی کا ہو، زمین بھی اسی کی ہو، آسمان بھی اسی کا ہو، زیارت بھی اس کے گھر کی ہو اور ارادہ بھی اسی کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، تو پھر پہنچانا اور قوت و قدرت مہیا کرنا بھی اسی کے ذمہ پر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کیسے مشرق سے مغرب کا سفر 1 دن میں طے کر لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی قوت سے اتنی مسافت طے کرتا ہے یا رب عز و جل کی قوت و ارادے سے؟ جب ایک بے جان سورج جس پر نہ حساب ہے نہ عذاب 1 دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ اس کا ایک بندہ 1 دن میں خراسان سے بیت المقدس پہنچ جائے۔ اللہ عز و جل کی قدرت و قوت کا مالک ہے اور خلاف عادت کام یعنی کرامت کا صدور اسی سے صادر ہوتا ہے جو اس کا محبوب اور مختار ہو۔ اے سری سکتی، دنیا اور آخرت کی عزت اختیار کریں اور دنیا اور آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے بچیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اس نے کہا، جو بغیر مال کے امیری، بغیر سیکھے علم، بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اس کی طرح مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو، اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میٹھے پن میں کرواہٹ ہے۔
میں نے پھر عرض کی، اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے نوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے آگاہ فرمایا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا، اب حج بیت اللہ اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت مقصود ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا، اے سری سکتی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھ لیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے مٹی سے تیمم کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایسے چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے وضو کیا اور پانی پی کر کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا لیکن پانی کا چشمہ یہاں کبھی نہیں پایا۔ اس نے کہا، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، پھر عصر تک چلتے رہے۔ پھر اچانک حجاز مقدس کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گریہ وزاری کرنے لگا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے سری سکتی، کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ جب ہم باب الندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے 2 شخص دیکھے، ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسکرائے اور کھڑے ہو کر ملے۔ میں نے اپنے نوجوان رفیق سے پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، عمر رسیدہ بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور جوان بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر ہم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں غمزدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا۔ ان کو مسجد حرام، مکہ مکرمہ اور مینا شریف میں بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے۔ میں ان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہوا واپس آ گیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنا نصیب فرمانا، آمین۔ اللہ اللہ اللہ